أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور جتنے بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں اور جتنے بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی نیکسٹ ویڈیو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل، اور آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس بیان پہ گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ جیسے ہر بار کی طرح میں ہر بار ایک بہت ہی نیو ٹاپک لے کر اور نیو انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوتی ہوں، اسی طریقے سے آج میں بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر اب تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں بیان کروں گی خواجہ غریب نواز کی شان۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کروں گی۔ آج میرے ٹاپک کا عنوان ہوگا خواجہ غریب نواز کی شان، ان کی واقعہ اور ان کے بچپن کی کرامت۔ سب سے پہلے تو میں بتاتے چلوں کہ ہم مومن مسلمان، ہم آج مسلم ہو کر اس طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں، آج اتنا نازک دور چل رہا ہے، اتنا نازک دور چل رہا ہے جس کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ سنبل ایک جگہ ہے جہاں کی مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے 3 نوجوان بھائی نے مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے جان کو بھی قربان کر دیا۔ آخر کس کے لیے؟ مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے جان کو بھی قربان کر دیا۔ آج ہم مسلمانوں پہ اتنی بڑی بڑی آزمائش آ رہی ہے، اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، آخر کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے، ہمیں اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہے کہ نہیں، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہم اتنے چھوٹے چھوٹے مصیبتوں سے لڑ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، جو نوجوان کا انتقال ہوا سنبل کی مسجد کو بچاتے بچاتے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح ان کے والدہ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنے وہ صبر کے ساتھ ہوں گے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے جان کو گوا بیٹھا۔ اللہ اکبر، ایک ہمارا آپ ہے جو چھوٹی مصیبت آنے پہ اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کو پھر بتاتے چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنگ احد جو اسلام کا سب سے بڑا جنگ تھا، جنگ احد اور جنگ بدر جو کہ امتحان، جو کہ اس میں جنگ ختم ہو گئی تھی، جنگ احد ایک اتنا بھیانک جنگ تھا جو اسلام کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتی ہوں۔ اب میں بیان کروں گی خواجہ غریب نواز کی شان۔ آخر خواجہ غریب نواز کون تھے؟ خواجہ غریب نواز وہ تھے جو خراسان کا ایک شہر سنجر ہے، وہاں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے؟ خواجہ غریب نواز خراسان کا ایک شہر سنجر ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام غیاث الدین ہے، خواجہ غیاث الدین ہے ان کے والد کا نام۔ وہ سرجن کی سرزمین پہ پیدا ہوئے تھے۔
خواجہ غریب نواز، میں آپ کو بتاتی چلوں، خواجہ غریب نواز وہ ہے، جب خواجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی تھی، جب وہ سنجر کی سرزمین پہ پیدا ہوئے تھے تو عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر، عالم کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتے چلوں، جب خواجہ غریب نواز سنجر کی سرزمین پہ پیدا ہوئے تھے تو میں آپ کو بتاتے چلوں، ان کے پیدا ہونے سے قبل پہلے سنجر کی سرزمین کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی بستی والے تھے، وہ لوگ کبھی تہجد کی نماز کو قضا نہیں کرتے تھے۔ کیا تھا؟ وہ لوگ آج تک تہجد کی نماز انہوں نے قضا ہی نہیں کی۔ جب بھی تہجد کا وقت ہوتا تھا، نوجوان سے لے کے، بچے سے لے کے، بزرگ سے لے کے تمام لوگ تہجد کی نماز کو پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز کو پڑھتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک کیفیت طاری ایسی ہوتی ہے کہ ایک رات ایسا آتا ہے کہ تمام تہجد گزار لوگ نہیں اٹھتے ہیں، تمام لوگ سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں۔ جب فجر کے وقت ہوتا ہے، جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو تمام لوگوں کی نیندیں اڑتی ہے اور تمام لوگ مسجد کی طرف بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہم تہجد کے لیے نہ اٹھے ہو، ہم تو ہر روز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ کم سے کم ایک لوگوں کی نیند لگ گئی، لیکن تمام کے تمام لوگ سوئے رہ گئے، ایک بھی لوگ تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہاں پہ مسجد میں ایک 90 سالہ بزرگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو غیاث الدین کے گھر چلو، ان کے گھر ہی جا کر پتا چلے گا آخر معاملہ کیا ہے، کہ آخر کوئی آج تہجد کے لیے کیوں اٹھا نہیں۔ جیسے ہی وہ غیاث الدین کے گھر کی طرف جاتے ہیں، ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ غیاث الدین کون ہے؟ خواجہ غریب نواز کے والد ہیں۔ ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم تو ہر رات تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن آج ایسا کیا ہوا؟ صبح ہو گئی، آج ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھے اور ایک انسان کی بھی نیند نہیں کھلی۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ غیاث الدین مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو فجر کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی رات کا وقت چل رہا ہے۔ وہ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کیسے پوسیبل ہوا؟ آخر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ غیاث الدین فرماتے ہیں کہ میرے گھر اولاد پیدا ہوا ہے، یہ روشنی وہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاتے چلوں، آخر رات کا وقت ہے اور ایسے صبح صادق ہے جیسے فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، اتنی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنی روشنی وہاں سے آ رہی ہے جہاں خواجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی ہے۔ خواجہ غریب نواز جب پیدا ہوئے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس شہر میں روشنی ہی روشنی تھی۔ رات کے وقت میں اتنی روشنی تھی جیسے لگ رہا تھا فجر کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاتے چلوں، جب ایک ولی دنیا میں آتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی روشنی عطا فرماتا ہے۔ جب رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق کی طرح نور دے رہا ہے، صبح صادق کی طرح روشنی دے رہا ہے، آپ ذرا سوچے تو صحیح، جب ولی اللہ جب دنیا میں تشریف لائے، جب ولی اللہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اتنی روشنی عطا فرما رہا ہے، اتنی نور عطا فرما رہا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی والے جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو ذرا سوچے تو صحیح وہاں کا عالم کیا ہوگا، کتنی روشنی ہوگی، کتنے نور ہوگی، کتنی نوریں ہوں گی، کتنی روشنی ہوں گی، فضا جگمگاتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تھی خواجہ غریب نواز کی شان۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو دنیا میں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو شہر میں ہر طرف، سنجر کے شہر میں روشنی ہی روشنی تھی۔ رات کے وقت ایسا لگتا تھا کہ صبح صادق کا وقت ہے۔ یہ اولیاء کرام کی فضیلت ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں، خواجہ غریب نواز جب اجمیر کے لیے روانہ ہوئے تو ان کا کیا معاملہ تھا؟ وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ اجمیر نہیں گئے،
बल्कि चंद लोगों के साथ वो अजमेर गए, चंद लोगों के साथ वो अजमेर गए। आखिर किस लिए? अपने शहर को छोड़कर, अपने वालिद वालिदा को छोड़कर वो अजमेर को गए। आखिर क्यों? क्योंकि इस्लाम बचाने के लिए, इस्लाम को जिंदा करने के लिए, इस्लाम को जिंदा करने के लिए वो अजमेर की सरजमी पे गए। और जैसे ही अजमेर की सरजमी पे गए, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आइए मैं उन्हीं की शान में ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, उन्हीं की शान में एक वाक़या बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटूंगी। मैं आपको बताते चलूँ, एक मर्तबा जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की सरजमी पे आते हैं तो उन्होंने एक खेमा वहाँ पे गाड़ा हुआ था। अजमेर की सरजमी पे वहाँ पे उन्होंने एक खेमा गाड़ा हुआ था और वो असर और मगरिब के दरमियान इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उसकी कोई इंतहा नहीं थी। एक लड़का जो अजमेर का था, जो अजमेर को छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर को गया था, जो अजमेर को छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर को गया था, जब वो लड़का अजमेर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अजमेर की सरजमी पे आता है तो वो देखता है कि ये मुसलमानों का गुरु, मुसलमानों का बाबा जैसे ही शाम होता है तो इतना क्यों रोता है। वो रोज़ाना वहाँ से गुजरता, ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे से गुजरता तो वो देखता कि आखिर ये हर शाम को ये रोता क्यों है, मुसलमानों का गुरु, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है। वो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ ज़रा सुनो तो सही, मैं रोज़ाना वो मुसलमानों के गुरु हैं, मैं वहाँ से गुजरता हूँ, मैं उनको देखता हूँ कि वो बहुत ही रोते हैं, आखिर वो रोते क्यों है। माँ कहती है मुझे क्या पता, तू जा और तू खुद उनसे पूछ के आ। वो लड़का ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुँचता है। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुँचता है और कहता है, ए मुसलमानों के गुरु, ए मुसलमानों के बाबा, जरा बताए तो सही, मैं रोज़ाना शाम से यहाँ गुजरता हूँ, आखिर आप इतना रोते क्यों हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज उसे बैठाते हैं और कहते हैं कि तू जानना चाहता है कि मैं क्यों रोता हूँ। मैं अपने मुर्शिद के याद में रोता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या फरमाते ख्वाजा गरीब नवाज कि मैं अपने मुर्शिद के याद में रोता हूँ। वो लड़का कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने तो पढ़ाई किया, मैंने सुना कि इंसान को अगर कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, चोट लगती है तो इंसान रोता है। ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने मुर्शिद के लिए इतना रोए, वो भी शाम के वक्त में। तो वो शख्स कहता है, वो लड़का कहता है ख्वाजा गरीब नवाज से कि मैं भी रोना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुर्शिद की याद किस तरीके से रुलाती है, मैं भी देखना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ठीक है, अगर तू चाहता है कि तू भी अपने मुर्शिद की याद में रोए, उनके लिए परेशान हो, उनकी जुदाई में रोए तो ठीक है, तुम्हारे लिए 2 शर्तें तुम्हें वो शर्त करनी पड़ेगी। तो वो लड़का कहता है वो शर्त क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जाओ, सबसे पहले तुमको मुसलमान होना है और दूसरा ये कि तुम्हें कलमा पढ़ना है। वो लड़का कहता है कि मैं अपने माँ से पूछ के आऊँगा, उसके बाद ही मैं कलमा पढ़ूंगा, मैं मुसलमान होऊंगा। वो लड़का अपने माँ से पूछने जाता है। माँ कहती है कि तू बहुत ही जिद्दी है, जो तू दिल में ठान लेता है तू वही करता है, तो वही करता है। वो लड़का आता है ख्वाजा गरीब नवाज के पास और कहता है ठीक है, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुझे मुसलमान बनना है। वो लड़का कलमा पढ़ता है, मुसलमान बनता है और ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं ठीक है तू मुसलमान बन गया, ठीक है तू मुसलमान बन गया, ठीक है तू कलमा पढ़ लिया, अब तुम अपने माँ बाप को छोड़ो, अपने घर को छोड़ो और ठीक है तू मुसलमान बन गया। ख्वाजा गरीब नवाज अपने हाथों में हाथ डालकर उसको अपने मुरीद बनाते हैं। वो मुरीद बन जाता है ख्वाजा गरीब नवाज का और ख्वाजा गरीब नवाज
اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میرا مرید بن گیا, تو نے کلمہ پڑھ لیا, تو مسلمان ہو گیا, اب تو میرے ساتھ رہے گا, میرے ساتھ سوئے گا, میرے ساتھ کھائے گا, میرے ساتھ کھائے گا, تو اپنے ماں باپ اپنے گھر کو چھوڑو اور تم میرے ساتھ رہو. وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں, ٹھیک ہے میں تیار ہوں, میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. وہ لڑکا خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہتا ہے, ان کے ساتھ کھاتا ہے, ان کے ساتھ پیتا ہے, ان کے ساتھ سوتا ہے, یہاں تک کہ کچھ عالم ایسے گزر جاتے ہیں, کچھ وقت گزر جاتا ہے. تو خواجہ غریب نواز وہ لڑکا سے کہتا ہے اب تو 3 دن کے لیے مجھ سے جدا ہو جا. کیا فرماتے ہیں کہ تو 3 دن کے لیے مجھ سے جدا ہو جا, اپنے ماں کے گھر چلا جا. وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے 3 دن کی تو بات ہے, میں جاؤں گا, اب پھر میں 3 دن کے بعد لوٹ آؤں گا. وہ لڑکا جیسے ہی خواجہ غریب نواز کے یہاں سے گزرتا ہے, اپنے گھر کو روانہ ہوتا ہے, اپنے گھر کو پہنچتا ہے. جیسے ہی اپنے گھر کو پہنچتا ہے, اللہ اکبر, اب ذرا سنے تو صحیح وہ کیفیت کیسی تھی, وہ کیفیت کیسی تھی جب ماں اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے, اس کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اتر رہا ہے. جب وہ خواجہ غریب نواز کے پاس تھا, تو وہ خواجہ غریب نواز کے پاس 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا. لیکن جب وہ اپنے گھر کو آ رہا ہے, نہ وہ کھانا کھا رہا ہے, نہ وہ پانی پی رہا ہے, رات ہو رہی ہے, نہ اسے نیند آ رہی ہے. وہ بھاگ کر چھت کی طرف جاتا ہے. ماں پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تجھے, آخر تو اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے اپنے مرشد کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر, میں اپنے مرشد کے بنا نہیں رہ سکتا. ماں جاؤ اور خواجہ غریب نواز سے کہنا کہ ان کا مرید اس کو یاد کر رہا ہے, ان کو یاد کر رہا ہے, میں ان کے بنا نہیں رہ سکتا, میں ان کے بنا نہیں رہ سکتا. جاؤ ماں, ان کو بولو. وہ ماں اپنے بچے کے درد سن کے خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا لڑکا پریشان ہے, آپ اسے بلا لیجئے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں نہیں میں اسے بلا نہیں سکتا, میں نے کہا تھا کہ 3 دن کا وقت ہے, ابھی تو 1 دن بھی اچھے سے نہیں گزرا, وہ اتنا حیران و پریشان ہو گیا, میں اسے 3 دن کا وقت دے رہا ہوں, میں اسے نہیں بلا سکتا. ماں وہاں سے لوٹ آتی ہے. وہ لڑکا کو کہتی ہے, اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ خواجہ غریب نواز تمہیں نہیں بلا رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے 3 دن کا وقت لیا ہے, جب تک 3 دن مکمل نہیں ہوں گے تب تک میں نہیں بلا سکتا. وہ لڑکا یہاں حیران و پریشان ہو رہا ہے, اتنی بے چینی ہو رہی ہے, اپنی اتنی مرشد کی یاد ستا رہی ہے, اتنی خواجہ غریب نواز کی یاد ستا رہی ہے کہ اس کے لیے 1 دن بھی رہنا مشکل ہو رہا ہے, اس کے لیے کھانے کا 1 لقمہ بھی کھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ اتنا بے چین ہو رہا ہے. اب کیفیت کا یہ عالم تھا. اب وہ کہہ رہا ہے اپنے ماں سے, جاؤ خواجہ غریب نواز سے جا کے کہہ دو اگر اب کی بار انہوں نے نہیں بلایا تو میں مر جاؤں گا, میں زندہ نہیں رہوں گا. اتنا سننا ہوتا ہے. ماں وہاں سے خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچتی ہے اور ان کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا لڑکا کہہ رہا ہے اب کی بار اگر آپ نے ان کو نہیں بلایا تو وہ اپنی جان دے دے گا. خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور وہ اپنی مریدہ کو بلاتے ہیں. جیسے ہی ان کو بلاتے ہیں, جیسے ہی اس کو بلاتے ہیں, وہ لڑکا خواجہ غریب نواز کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. خواجہ غریب نواز اسے اپنے پاس بلاتے ہیں. خواجہ غریب نواز سے لپٹ کر رونے لگتا ہے. خواجہ غریب نواز اس سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح, کیا تم نے کھانا کھایا؟ کیا پوچھتے ہیں, کیا تم نے کھانا کھایا؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا. خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں میں نے بھی یہاں کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر, آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مرید کو اپنے مرشد سے, اپنے پیر سے کتنی محبت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اولیاء اللہ کی نگاہ, اولیاء اللہ کی کرامت, اولیاء اللہ کی محبت جسے مل جاتی ہے وہ ہندو مسلمان ہو جاتا ہے اور اسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے. یا خواجہ غریب نواز پوچھ رہے ہیں کیا تم نے
کیا تم نے کھانا کھایا؟ وہ لڑکا کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کھایا۔ خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی نہیں کھایا۔ پھر خواجہ غریب نواز اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے رات کو سویا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں سویا۔ خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں سویا۔ وہاں تمام خواجہ غریب نواز کے مرید موجود تھے، تمام لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھا، سب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھا۔ کہنا یہ ہے کہ اگر اولیاء اللہ کی نگاہ جسے مل جاتی ہے، اولیاء اللہ کی کرامت جسے مل جاتی ہے، ہندو بھی مسلمان بن جاتا ہے اور بے ایمان والا بھی ایمان افروز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی کرامت، یہ ہے خواجہ غریب نواز کی کرامت، یہ ہے خواجہ غریب نواز کی کرامت، جنہوں نے ایسی ایسی کرامتیں دکھائی ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز ہم تمام مومن مسلمانوں کی شان ہے، ہم تمام مومن مسلمانوں کی شان ہے، ہم تمام اولیاء پیروں کے اولیاء ہے۔ آپ کو میں بتاتے چلوں، یہ خواجہ غریب نواز یہ اجمیر شریف میں موجود ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی بھی دعا مانگی جائے اتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اگر بے اولاد وہاں پہ اولاد کے لیے دعا مانگے اتنا جلدی قبول ہوتا ہے جس کی کوئی حساب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خواجہ غریب نواز سے محبت کرے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، آج ہمیں اپنے درگاہوں کو بچانا ہے، آج ہمیں اپنی مسجدوں کو بچانا ہے، آج ہمیں مسلم بہنوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، آج ہمیں مسلم بہنوں کو ہر وہ گناہوں سے بچانا ہے۔ اسی وجہ سے میری تمام آنے والی انفارمیشن مسلم ماں بہنیں تک پہنچے تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو سکے، وہ یہ بیان کو سنیں اور ایمان سے مالا مال ہو جائے، اور ثواب کی نیت سے میری تمام ویڈیو کو مسلم ماں بہنیں تک پہنچائے تاکہ ان تک اسلامی نالج، اسلامک انفارمیشن